بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم عرفہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کو اللہ نے جو ہے صرف توبہ کے لیے رکھا اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکھا. سبحان اللہ. سال میں پورے سال میں 365 ڈیز میں ایک رات ہے ایک دن ہے. رات بھی چند گھنٹوں کی اور یہ دن بھی صبح سے نہیں ہے. انہوں نے کل شروع ہوگا، کل صبح سے نہیں. ایکچوئل جو اس کا ٹائم ہے وہ زوال سے ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک چند گھنٹے. یہ چند گھنٹے نہیں ہیں، یہ ڈیسٹینی کو بدلنے کا دن ہے. سبحان اللہ. تقدیر بدلتی ہے. رات جو رکھی وہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے کہ وہ رات جس کو تم جانتے ہی نہیں، شب قدر والی رات، وہ چند گھنٹوں کی رات ہے. معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. کہ کتنا بڑا دن ہے کہ جس کے گناہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے انشاءاللہ. اگر اس دن معاف کسی کے نہیں ہوئے، جو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے، ہم شب قدر جب ختم ہوتی ہے ہم یہ نہیں سوچتے یا نہیں دعا کرتے کہ پروردگار آج مجھے معاف کر دیں. ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ میرے معاف ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن معصوم بول رہے کہ اگر کسی کے نہیں ہوئے which we don't know، پتہ نہیں کیا ہے، ہوئے نہیں ہوئے ہم کو نہیں معلوم، لیکن اس کو انتظار کرنے کا پھر ایک چانس دیا اللہ نے کہ پھر ایک چانس ہے، ابھی بھی معافی مانگ لو. تو کل کا دن اتنا امپورٹنٹ دن ہے. کل چند گھنٹوں کا دن نہیں ہے بلکہ ہماری آئندہ سال کے کمپلیٹ بجٹ کا دن. اس لیے کہ جب گناہ معاف ہوتے تو پھر رحمت نازل ہوتی. ہم سال بھر اللہ کو بولتے کہ پروردگار تو میری دعا کو قبول کرے. کل اللہ بول رہا میرے بندے مانگ لے، آج جو مانگنا ہے تو مانگ لے. کل کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر رائی کے دانوں کے برابر، ڈراپس آف واٹر کے برابر، جو ڈراپس آف واٹر کاؤنٹلیس ہوتے، رائی کے دانے کاؤنٹلیس ہے، لیوز پتے یہ کاؤنٹلیس ہے، اگر اتنے بھی گناہ ہوں گے اور اتنی حاجات بھی ہوں گی تو اللہ کل قبول کر لے. سبحان اللہ. تو انہیں ایکسٹرا آرڈنری دن ہے یہ. ہم لٹرلی آج کی رات سے کل تک انتظار کرنا، پریپریشن کرنا. پرابلم ہماری کمیونٹی میں یہ ہے کہ ہم پریپریشن نہیں کرتے، ہم بالکل ایزی لے رہے کہ عرفہ آ رہا، ہر سال عرفہ چلا جا رہا. لیکن ہم یہ ریئلائز، میں یہ نہیں بولتا کہ سب لوگ، کچھ لوگ کر رہے ہوں گے عمل، لیکن میجورٹی کیا ہے پتہ ہی نہیں عرفہ کیا ہے. عرفہ جو ہے ایک میٹنگ پوائنٹ ہے. جب جناب آدم آسمان سے زمین پر آئے تھے تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ سب کانٹیننٹ میں اتارے گئے تھے، اور جناب حوا سعودیہ میں جدہ ایک جگہ، جدہ میں کہیں اتاری گئی. آج ان کی وہاں پہ گریو بھی ہے. تو ایکچوئل جو عرفہ جو ہے، عرفے کے میدان میں ایک باب جبل رحمہ ہے، ایک پہاڑ ہے. جو حج پہ گئے وہ جانتے، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اونچا، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی. وہاں جناب آدم کی ہوئی تھی. تو جب جناب آدم زمین پر آئے تھے تو وہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ اکیلے سامنے جبرائیل چل رہے تھے آسمان سے جب نیچے اتر رہے تھے، اور پیچھے جناب آدم کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، اور پیٹھ پہ ایک پتھر تھا چھوٹا سا، اتنا سا پیٹھ پہ پتھر لیے ہوئے تھے. آسمانوں سے، جنتوں سے. حیات القلوب میں علامہ مجلسی بھی لکھ رہے، تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراروی بھی لکھ رہے واقعے کو. نیچے اتر کے آئے، دن کا وقت تھا. تو آپ امیجن کرو دن کا وقت، آدم جب آئے تو پوری زمین پہ کچھ نہیں تھا. He was all alone, absolutely alone. کوئی نہیں، جانور ہے اور آدم، نہ کوئی گھر ہے نہ کچھ نہیں ہے، پہاڑ ہے، کچھ جانور ہے، نبی آدم اکیلے پوری زمین پہ. کیا حال ہوگا. جبرائیل نے چھوڑا اور واپس چلے گا. اور جو وہ سٹک جو ساتھ تھی آدم کے، یہی سٹک جو ہے عصائے موسیٰ بنی بعد میں، جو ایک معجزہ تھی. اور یہ جو پیچھے ایک سٹون لے کر آ رہے تھے، یہی حجر اسود ہے. سبحان اللہ. لا کے حجر اسود آدم جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ سٹک لے کر آئے. اس کے بعد یہ لوگ اترے، آئے زمین پہ. آدم دن گزرا اکیلے، ہی واز آل الون. سورج ڈوبنے لگا، جب سن سیٹ ہونے لگا تو آدم گھبرانے لگے، رات شروع ہو گئی. اور وہ بھی تاریخ آخری مہینے کی تھی، تو چاند کی روشنی بھی نہیں تھی. پوری زمین واز ڈارک، ٹوٹل اندھیرا جب ہوا. مغرب سے لے کے صبح تک آدم روتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا. جنت سے آ رہے تھے اور یہاں آ کے اتنا اندھیرا. حال یہ ہوا کہ روتے رہے. جب صبح میں تہجد کا ستارہ آیا آسمان پر تو جبرائیل آئے نیچے. تو آدم نے کہا یار واٹ از دس یہ کیا ہے. تو جبرائیل نے کہا آدم یہ دنیا کی رات ہے، یہ دنیا کی رات ہے. یہ اس پہ بھی کئی میسیجز ہیں کہ دنیا کی رات کیا ہے. یہ دنیا کی رات ہے.
تو نبی آدم نے کہا کہ پھر یہ جائے گی کیسے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، ایک رات کے جانے کا شکر، ایک دن کے آنے کا شکر. یہی 2 رکعت نماز فجر کی نماز بنی بعد میں. سبحان اللہ، سبحان آج جو ہم فجر کی نماز پڑھتے یہ نبی آدم نے پہلی دفعہ پڑھی تھی. یہی نماز اولاد آدم پر اللہ نے واجب کیا. فجر ہر نماز کو ایک ایک نبی سے منسوب کیا گیا. نبی ابراہیم کی ایک نماز ہے، ظہر کی نماز، اس طرح. تو بہرحال دن گزرا، 200 ایئرس تک آدم زمین پہ اکیلے رہے. اب اسی میں انہوں نے کھانا بھی بنایا، اناج بھی تیار کیا. 200 سال تک روتے رہے اور وسیلہ دیتے رہے. ایک سٹیج ایسا آیا اچھا ابھی جناب ہوا سے ملاقات نہیں ہے، زمین پہ ہی اکیلے ہیں، اور شیطان سے بھی ہوتی ہے، شیطان کو ستاتا ہے، لیکن جناب آدم جمے ہوئے. 200 ایئرس کے بعد علامہ مجلسی لکھتے چھٹے امام سے کہ جبرائیل آیا اور آ کے کہا آدم پوری زندگی ایسی گزر جائے گی. تو بولے دین واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو؟ تو کہا واسطہ دو. کس کا واسطہ دو؟ کہ ان کا واسطہ دو جن کی نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا. تو اس وقت نبی آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی، کہ اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ مجھے نجات دے دے. اس کے بعد وہ قرآن کی وہ آیت آئی 37 آیت سورہ بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ بولتا ہے کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، اور جب انہوں نے واسطہ دیا تو ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ہم بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں. اب آدم کو ہر چیز اللہ نے عطا کر دی، سب مل گیا. لیکن اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ، سب مل گیا لیکن آدم کو سٹریس تھا. ہم اپنی لینگویج میں بول رہے ہیں کہ سٹریس تھا، سکون نہیں تھا. تو اللہ نے کہا اتنی پیار سے کہ آدم ہم نے تو تم کو سب کچھ دے دیا، پھر تم کو اتنا سٹریس کیوں ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ تو کہا مجھے سکون ہی نہیں مل رہا. تو کہا ہمارے گھر کو جاؤ. آپ یقین کریں آج بھی اگر کوئی سٹریس میں ہے، سٹریس جو ہے مدر آف آل ڈیزیز ہے، ساری بیماریوں کی جڑیں، اگر کوئی سٹریس میں ہے اور وہ عمرے پہ جائے تو اللہ اس کے سٹریس کو دور کر دے. اب میرے ساتھ میں ہر سال ایک گروپ میں جاتا ہوں بامبے سے، تو ایسے ایسے لوگ چلے ہیں کہ بزنس ختم ہو گیا تھا ان کا سٹریس کی وجہ سے، لیکن چلے عمرے پہ میرے ساتھ. میں نے کہا چلو سٹریس کر کے اللہ کے گھر کی طواف کر کے آئے، سکون. اس لیے کہ نبی آدم کو سکون ملا، اور نیچرلی اللہ کے گھر جانے کے بعد تو سکون ہی سکون. تو جناب آدم ان کو لے کے خانہ کعبہ آئے. اچھا اس وقت جو کعبہ تھا آج کی شکل میں کعبہ نہیں تھا. یہ جو کعبہ کی بلڈنگ ہے یہ تو نبی ابراہیم کی بنائی ہوئی بلڈنگ. اس وقت جو کعبہ تھا ایک نور کا خیمہ تھا، کیمپ تھا، اور ملائکہ اس کا طواف کرتے تھے. یہ کب تک رہا؟ نبی نوح کے زمانے تک. جب نبی نوح کا طوفان آیا تو اللہ نے اس کیمپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ایون جب کشتی نوح کعبے میں پہنچی تھی، مکے میں پہنچی، اس حدود میں پہنچی، تو وہ 7 چکر لگانے لگی کعبے کی. 7 کا بھی ایک عجیب عدد ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بولنا، میں بولوں کہ 7 کا عدد عجیب ہے. کعبے کے 7 چکر، صحیح 7 چکر، ہر جگہ 7 اس کا بھی ایک بڑی امپورٹنس ہے. طواف کیا. طواف کر کے جبرائیل نے آدم کو سامنے صفا پہاڑی پر لے کر گئے. آدم صفا پہاڑی پہ گئے، ادھر سے جناب حوا مروہ پہاڑی پہ آئی. دونوں وہاں سے چلتے ہوئے میدان عرفہ میں آئے. میدان عرفہ میں آج وہ جو جبل رحمہ ہے وہاں پہنچے. وہاں پہنچے، حوا ادھر ہے، آدم سامنے ہے. نہ حوا نے آدم کو پہچانا نہ آدم نے حوا کو پہچانا. 200 سال دنیا میں رہنے کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا. یہ جبرائیل نے انٹروڈیوس کرایا، شی از یور وائف. وہاں تو دونوں ملے. تو عرفے کے بارے میں یہ ہے کہ عرفہ ایک میٹنگ پوائنٹ بھی ہے، رحمت کی جگہ بھی ہے. دونوں کے لیے بھی رحمت تھی، اس لیے کہ دونوں کی ملاقات بھی ہوئی اور ملاقات کی جگہ بھی.